عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ دینی اور اسلامی بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج میں جس موضوع پر اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے بدعت۔ بچے بھی توجہ سے سنیں اور اس درس کے بعد آپ لوگوں سے سوال ہوگا اور انشاءاللہ اس پر انعام بھی ملے گا، اس لیے آپ لوگ خواتین بھی توجہ سے سنیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اسلام میں کسی بھی عبادت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ جب تک ان شرطوں کو ہم پورا نہیں کریں گے ہماری عبادت کوئی بھی ہو رائے گا اور بیکار چلی جائے گی، بلکہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی وہ عبادت۔ اس لیے دو بنیادی شرطوں کا کسی بھی عبادت میں خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ وہ دونوں بنیادی شرطیں کیا ہیں؟ ایک، اخلاص نیت، جو بھی آپ کام کریں وہ رب کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے اتباع رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ہے کہا ہے ویسے ہی میں کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو آپ کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ مثال سے اپنی بات واضح کروں، ایک آدمی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ سامنے والا دیکھے اور اس کی تعریف کرے، گویا کہ نماز رب کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتا ہے، بلکہ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ یا دوسری مثال لے لیں آپ، ایک آدمی نمازی ہے نہیں، اصل میں نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن کوئی آدمی آیا اس کے ساتھ ہو لیا، دیکھا سینٹ ہے، بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، فقیر اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب وہ سینٹ مسجد میں داخل ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، جو آدمی اس کے پیچھے ہوا تھا نماز نہیں پڑھتا لیکن سینٹ کے ساتھ وہ بھی مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کی نیت خالص نہیں ہے، وہ اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس آدمی سے کچھ دنیاوی فائدہ پانا چاہتا، اس لیے اس کے ساتھ میں ہو لیا۔ تو اس کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس کا عمل تو صحیح ہے لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس کے برعکس ایک آدمی یہاں پہ کیا ہے، نیت اس کی صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق، سنت کے مطابق نماز پڑھی لیکن نیت میں کھوٹ تھی، اس لیے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسری مثال آپ لے لیں، اس کے برعکس ایک آدمی بدعت انجام دیتا ہے، بدعت کے کام کرتا ہے، وہاں پہ اس کی نیت درست ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک آدمی حضرت حسین کی شہادت پر جلوس نکالتا ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوشی کا اہتمام کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، اس کی نیت صحیح ہے لیکن عمل درست نہیں ہے، یہ بھی عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ کہ دونوں یعنی گویا کہ نیت اور عمل یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، نیت بھی صحیح ہونی چاہیے اور آپ کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی نیت بھی درست ہے، عمل بھی درست ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے گا۔ لیکن جہاں دونوں شرطوں میں سے نیت صحیح ہو اور عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے گا۔ لیکن جہاں بھی کہیں کھوٹ آئی، ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہوئی، پورا نہیں کیا، تو اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں اور وضاحت اس کی آئی ہے
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار، اس کی صحت کا انحصار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ نیت درست نہیں ہوئی اس کا عمل درست نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ، جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کرنے کی ہے، فہجرته الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت قبول کر لی جائے گی جو ہجرت اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی ہے۔ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها، اور جس کی ہجرت، جو نیت اس کی ہے ہجرت کرنے کی، دنیا ہے، یصیبها، اسے دنیا مل جائے گی، او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے، تو وہ اسے وہی چیز حاصل ہوگی، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ فہجرتہ ما ہاجر الیہ، تو اس کو جس چیز کے لیے ہجرت کی ہے وہ مل جائے گی۔ گویا کہ نیت اگر نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا قاعدہ ہے اسلامی قواعد میں سے، کہ اگر نیت آپ کی درست نہیں ہے، وہ عمل کتنا بھی حسین ہو دکھنے میں، وہ آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں اجر کے بجائے آپ کے اوپر بوجھ کو عبادت بن جائے گی۔ تو نیت بہت اہم چیز ہے کسی بھی عبادت کی انجام دہی کے لیے، اور اس کو صحیح قرار دینے کے لیے۔ بدعت ہوتی کیا ہے؟ بدعت کے اگر ہم معنی دیکھیں، ایک معنی ہوتا ہے لغوی، دوسرا معنی ہے اصطلاحی، یا انگلش میں اگر ہم اس کو کہیں تو ایک معنی ہے لنگوسٹک اور دوسرا معنی ہے ٹرمینالوجیکل۔ دو معنی ہیں بدعت کے معنی، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ لنگوسٹک معنی یہ ہے کہ کوئی نئی چیز کرنا، ایجاد کرنا، کوئی چیز عدم میں تھی، نہیں تھی، اس کو وجود میں لانا۔ دوسرا معنی جو ہم ٹرمینالوجیکل کہتے ہیں، اس کا معنی ہے دین میں کوئی عبادت پیدا کر دینا، بنا دینا، کوئی عبادت جاری کر دینا، جو عبادت دین کا حصہ نہیں تھا لیکن ہم نے وہ عبادت رائج کر دیا دین میں، ہم نے وہ عبادت ایجاد کر لی، یہ سخت منع ہے۔ دنیاوی معاملے میں اگر ہم دیکھیں ایجاد کے معنی، دنیاوی معاملات میں آپ آزاد ہیں، کوئی بھی چیز ایجاد کر لیں، پین ہے، کار ہے، گاڑی ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، آپ ایجاد کریں، کوئی بندش نہیں ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ یہ فرق رہے دین کے معاملے میں آپ پر بندش ہے کلی طور پر، یہاں تک کہ قرآن و حدیث سے دلیل مل جائے، لیکن دنیا کے بارے میں آپ کو بالکل آزادی ہے، جو آپ ایجاد کرنا چاہیں ایجاد کر لیں۔ تو دین کے معاملے میں ہمیں نہیں کرنا ہے کوئی کام، ہمیں ٹھہر جانا ہے، رک جانا ہے کسی عبادت کی انجام دہی سے، جب تک قرآن و حدیث سے دلیل نہ مل جائے۔ دنیاوی کام ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جو ان پڑھ ہے یا علم نہیں ہے، کہتا ہے دنیا میں جو بھی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں وہ بھی بدعت ہو گئی، وہ بدعت نہیں ہے۔ اور بدعت کو حدیث میں کیا کہا گیا، اس کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ جو دین میں بدعت ہو، دنیا میں ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے کرنا، لیکن دین کے معاملے میں آپ پر مکمل بندش ہے جب تک قرآن و حدیث سے دلیل نہ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی آدمی کوئی ایسی عبادت انجام دے لے شریعت میں جو شریعت کا حصہ نہ ہو، شریعت میں اس کی دلیل موجود نہ ہو، فہو رد، وہ مردود ہے، اسے اس کے اوپر لوٹا دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی سے آپ کہتے ہیں کہ عید میلاد مت مناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، وہ کہتا ہے منع کہاں ہے؟ منع بالکل ہے، یہی تو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اور دوسری حدیث میں، تیسری حدیث میں، کئی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ،
نئی نئی چیزوں کو، عبادتوں کو دین میں انجام دینے سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت، میں نے کہا نا، آپ کو ظاہر میں بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ ہم عید میلاد کے موقع پر جلوس نکال لیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکال رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قطعاً نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا حصہ قرار نہیں دیا، یہ محبت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتا ہوں، اور محبت کے لیے دلیل نہیں چاہیے، محبت کے لیے دلیل نہیں چاہیے، جو محبت بغیر دلیل کے ہوگی وہ اس میں شرک داخل ہو جائے گا، بدعت داخل ہو جائے گی۔ تو شریعت میں بندش ہے کسی بھی عبادت کی انجام دہی کے لیے، جب تک کہ قرآن و حدیث سے دلیل نہ مل جائے۔ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، یا حضرت حسین کی شہادت کے موقع پہ جلوس نکالا گیا، یہ کبھی بہت بعد کی چیز ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں نے، جنہوں نے اپنے دین کو صرف سمٹا دیا کہاں پہ؟ دو جلوس میں، عید میلاد کے موقع پر اور حضرت حسین کی شہادت کے موقع پر۔ گویا کہ ہمارا پورا دین ان دو جلوسوں میں سمٹ آیا۔ آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں، حضرت حسین کی محبت میں کرتے ہیں، جب معاملہ آتا ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، برائی سے بچنے کا، تب آپ کی محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ اور شاعر کہتا ہے ان المحب لمن یحب مطیع، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات کو بھی مانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ آپ جلوس نکالنے والے، نماز کا معاملہ کہاں ہے آپ کے ساتھ؟ خراب ہے نا۔ حج کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، سارے معاملات خراب ہیں۔ آپ دو جلوس نکال کر کے اپنے آپ کو مسلمان کا اسلام کا سپاہی بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، مسلمان شارٹ کٹ پسند نہیں ہوتا ہے، ایک کام کر لو ہمیشہ کے لیے چھٹی نہیں۔ آپ کو جس سے محبت ہے، انہوں نے جو امور انجام دیے تھے، جو عبادتیں انجام دی تھی، ہمیں وہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی عبادت انجام دیں گے تو ہمارے لیے وہ عبادت وبال جان بنے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے بھی بدعت کے کام انجام دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور بدعت کی خرابی کیا ہے بچوں؟ ایک آدمی کوئی دین سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے کوئی کام کر رہا ہو، اس کو آپ کے لیے روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کہے یہ تو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، یہ پھر بھی مجھے روک رہا ہے۔ شیطان کو گناہ سے زیادہ یہ بدعت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ شراب پینے والے کو، زنا کرنے والے کو، سود کھانے والے کو، نماز نہ پڑھنے والے کو اگر آپ نصیحت کریں گے تو وہ مان جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ برائی ہے، اسے ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے بدعت کی، وہ کہے گا یہ تو جلوس نکالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، نشانی ہے، پہچان ہے، یہ اس سے مجھے روک رہا ہے۔ گویا کہ وہ نیک کام سمجھتا ہے، اس لیے شیطان اس کو زیادہ پسند ہے بدعت، کہ وہ اس سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اور نیکی سمجھ کے آدمی کرے گا تو اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ حضرت مالک کی مثال لے لیں۔ حضرت مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بدعت کتنی خراب چیز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نیکی ہے، لیکن وہ نیکی نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ ثم تلا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا۔ امام مالک کہتے ہیں جس نے دین میں کوئی نئی عبادت ایجاد کر لی، جیسے عید میلاد ہے اور حضرت حسین کی شہادت کے دن پر جلوس نکالنا، اس کو دین کا حصہ سمجھ کے لیا، یا اذان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ اس لیے بدعت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کہا ہے، نہ کیا ہے، نہ بعد کے صحابہ کرام نے کیا ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کر لی، جیسے میں نے بدعتوں کی مثال دی،
فقد زعم ان محمدًا خان الرسالہ، تو اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی جانب سے پیغام آیا تھا اس کی ادائیگی میں کیا کی؟ کوتاہی کی، خیانت کی، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام بندوں تک نہیں پہنچایا۔ اور پھر حضرت امام مالک نے اس آیت کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت میں نے پوری کر دی۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اسلام کی دولت سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہوگی، اسلام کی نعمت سے بڑی نعمت کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین کو، اسلام کو بحیثیت دین، بحیثیت شریعت، اس سے میں راضی ہو گیا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہ رہا ہو، دین کا حصہ نہ رہا ہو، آج وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میلاد، جلوس اور اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھا، تو آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، گرچہ آپ عقیدت میں، محبت میں آپ یہ سارے امور انجام دیتے ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے عید میلاد منانا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کام انجام دیتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام انجام دیتے ہیں، حالانکہ بدعت ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی محبت میں ایک چھٹی نماز قائم کر دی جائے، 5 نمازیں ہیں نا، کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں، فجر سے لے کر کے ظہر کے بیچ میں بڑا لمبا گیپ ہے، ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، یہ 2 گھنٹے پہ، 2.5 گھنٹے پہ، 3 گھنٹے پہ نماز آ جاتی ہے، لیکن فجر کے بعد ظہر کا لمبا ٹائم ہے، 5-6 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ تو یہ بیچ میں جو کمی ہے، آپ کو دکھ رہی کمی، ہم کہتے ہیں ایک نماز اور پڑھ لی جائے دین کے نام پہ اور اللہ کی محبت کے نام پہ، تو کیا کوئی اسے قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا، کہے گا یہ نئی چیز دین میں ہے۔ تو جس طرح سے یہ نئی چیز ہے دین میں، ہم اللہ کی محبت میں کرنا چاہتے ہیں، 5ویں کے بجائے 6ٹھی نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کی محبت میں، لیکن اسے کوئی نہیں قبول کرے گا۔ لیکن یہاں عید میلاد وغیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ قبول کر لیتے ہیں، ایسا کیوں؟ دونوں ایک چیز ہیں۔ اگر آپ نبی کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، تو ہم اللہ کی محبت میں ہم 6ٹھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ آپ محبت رسول میں کرتے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیا چیز یاد رہے کہ صحابہ کرام نے جو کام نہیں کیا ہے، وہ اگر ہم بعد کے لوگ انجام دے رہے ہیں تو یقیناً وہ بدعت ہی ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتبعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، ان کے کہے کے مطابق چلو، ولا تبتدعوا، بدعت نہ انجام دو، فقط کفیتم، تمہارے لیے بچاؤ کا راستہ ہی ہے، تمہارے لیے ہی کافی ہے کہ تم اتباع کرو، تمہیں نئے امور، نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے کا حق نہیں ہے۔ فإن كل بدعة ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ کو وہ بدعت بڑی اچھی لگے، آپ شب برات میں راتوں کو عبادت کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے، دونوں جلوس نکلتے ہیں، اس میں ہلڑ بازی ہوتی ہے۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ دین کو اپناؤ، تو آپ کہتے نہیں، ہمارے لیے 2 چیزیں کافی ہیں، یہی گمراہی ہے، یہی بدعت گمراہی کا سبب بن رہی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتباع رسول کریں گے، ہم محفوظ رہیں گے، ہم بدعتیں ایجاد کر دیں گے، ہمارے ذریعے سے دین کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ابن عمر کہتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں، جیسے عید میلاد وغیرہ ہے، لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم محبت رسول میں ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، وہ نیک کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا،
میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے کون لوگ گھاٹے میں ہیں؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے خوب عبادتیں کی، خوب محنتیں کی، خوب نیک کام میں لگے رہے، وہ نیک کام میں لگے رہے لیکن وہ نیکی کام نہیں ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ بدعتیں انجام دے رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کے جو عباد ہیں، تمام چیزوں سے کٹ کر کے جا کر کے گرجا گھروں میں عبادت کرتے ہیں اور ان کے عالم ہیں، ان کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ عبادت گزار ہیں، نیک لوگ ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ ان کے یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گے، منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ عاملۃ ناصبہ، یہ خوب عبادتیں انجام دے رہے ہیں، خوب عبادتیں انجام دے رہے ہیں اور یہ عبادتیں کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، ایسے لوگ جہنم رسید ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی عبادت انجام دے گا، اس دین اسلام کو دین نہیں مانے گا، اس کی عبادت کو اللہ رب العزت قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اتباع رسول کرنا ہے، اور بغیر اتباع رسول کے ہم کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے، اور جو بھی ہم کام کریں گے وہ بدعت کے دائرے میں آئے گا، اور پھر اس کا انجام کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ ایک اور اثر میں کہا گیا کہ لَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا، کہ بعد کے لوگ، اس امت کے جو بعد کے لوگ آئیں گے، ان کی اصلاح اسی طریقے پر چل کر ہوگی جس طریقے پر صحابہ کرام نے چل کر کے اپنی عاقبت اور آخرت بنائی تھی۔ تابعین نے، تبع تابعین نے، ان لوگوں نے اگر کوئی کام کیا ہے تب تو ٹھیک ہے، وہ عبادت ہے، لیکن اس کے بعد، ان کے بعد گزر جانے کے بعد کوئی اور شخص آئے اور ایسا کام انجام دینے لگے، ایسی عبادت کرنے لگے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہو، تو وہ اس کے ذریعے سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کی بربادی ہوگی۔ حضرت عمر حذیفہ بن عمان کہتے ہیں یہ قاعدہ دیکھ لیجئے، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عبادت جسے اصحاب محمد، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، فلا تعبدوها، اس کو تم بطور عبادت کبھی بھی انجام نہ دو۔ کوئی بھی عبادت جسے صحابہ کرام نے مثال کے طور پر بتایا، شب برات کا معاملہ ہے، عید میلاد کا معاملہ ہے، حضرت حسین کی شہادت کے موقع پر جشن کا معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ، کہا جو یہ باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے انجام نہ دیا جو عبادت، تو تم بھی اس کو بطور عبادت نہ انجام دو۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا، پہلے لوگوں نے بعد کے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ دین میں کوئی نئی چیزیں ڈال دیں، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے تھے، ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ لیں، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ دین میں، شریعت میں کوئی نئی چیز داخل کر دی جائے۔ فاتقوا اللہ یا معاشر القراء، اے علماء کی جماعت، اللہ سے ڈرو۔ کس سلسلے میں؟ وَخُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور کہا اس طریقے پہ چلو، وہ راستہ اختیار کرو، وہ راہ اپناؤ جس پر چل کر کے پہلے لوگوں نے آپ کو ایک راستہ دکھا دیا ہے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام نے جو امور، جو کام انجام نہیں دیے اور بعد کے لوگوں نے انجام دیا ہے، تو یقین جانیں کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے کے لوگوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اور آج ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب محبت رسول میں جائز ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ میں نے پہلے کہا کہ دین میں کوئی بھی عبادت انجام دینے کے لیے آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل
دینا پڑے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی فلاں ہم کام محبت رسول میں انجام دے رہے ہیں، آپ منع کرتے ہیں کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ منع کی دلیل کہاں ہے؟ کہاں منع کیا گیا ہے قرآن میں؟ حدیث میں کہاں منع کیا گیا ہے عید میلاد مت مناؤ؟ منع کیا گیا ہے، پہلے ہی حدیث میں نے پڑھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی اس دین میں کوئی ایسی عبادت انجام دے لے جس پر شریعت محمدی نہ رہی ہو، شریعت محمدیہ کا حصہ نہ رہا ہو، وہ گمراہی ہے، اور یقیناً یہ گمراہی ہے کیونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور، جب وہ کہتا ہے کہ منع کہاں کیا گیا ہے، تو منع کیا گیا ہے اور دلیل وہ شخص دے گا جو کوئی عبادت انجام دے رہا ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کو دلیل دینی ہے، کرنے والے کو دلیل دینی ہے۔ میں نے کہا کہ عبادت انجام دینے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل ہونی چاہیے، تو اگر کوئی آدمی کوئی بھی عبادت انجام دے رہا ہے تو اسے دلیل دینی ہے، نہ کہ منع کرنے والے کو دلیل دینی ہے۔ بدعتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، کبھی ایسی بدعت ہوتی ہے کہ آپ کوئی عبادت ہی از سر نو جو دین میں رہا ہی نہ ہو اس کو انجام دے لے۔ عید میلاد کی بدعت، یہ عبادت لوگوں نے انجام دے لی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کئی صدیاں گزر گئیں، یہ عبادت نہیں تھی، لیکن بعد کے لوگوں نے، فاطمیین جو مصر میں حکمراں تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو ایجاد کر لیا۔ تو گویا کہ صحابہ کرام گویا کہ نعوذ باللہ دین کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو چھوڑ دیا جو امت تک نہیں پہنچائی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو صحابہ کرام اس پر ضرور عمل پیرا ہوئے ہوتے۔ دوسری عبادت تو تھی لیکن آپ نے اس میں کچھ کمی بیشی کر دی۔ میں نے کہا ابھی پہلے مثال دی کہ آپ چھٹی نماز قائم کرنے لگ جائیں کہ یہ گیپ زیادہ ہے فجر اور ظہر کے بیچ میں، ہم ایک اور عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں ہم یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی آدمی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں بدعت جو عید میلاد کے نام پہ ہوتی ہے ہر آدمی قبول کر لیتا ہے کہ محبت رسول میں ہے، تو کبھی کسی چیز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری مثال آپ لے لیں، ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے 4 رکعت، اس میں یہ کہہ دے کہ 1 رکعت ہم اور بڑھا دیں گے، ہم ثواب کی خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں، کوئی آدمی نہیں قبول کرے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ روزے 30 ہیں اور روزے رکھے جانے چاہیے، اس کی نیت درست ہے، اس عبادت کے لیے ثواب کی خاطر کہتا ہے کہ 30 کے بجائے 35 روزے رکھے جائیں گے پھر عید منائی جائے گی، کوئی آدمی سے قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے نماز کے رکعت میں یا کوئی عبادت ہے جس میں کمی بیشی کر دینا، اذان ایک عبادت ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا نہیں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بدعت ہے، لیکن نماز اذان کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں یہ ثابت ہے، یہ عبادت ہو گئی، اور پہلے پڑھنا یہ بدعت ہو گئی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی کوئی کام تو عبادت ہے لیکن اس کی ادائیگی کے طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کرے۔ آپ اگر سب کو توفیق دے اللہ حج عمرے کی، وہاں جائیں گے تو طرح طرح کے لوگ آتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، کچھ لوگوں کو دیکھیں گے ایک آدمی ذکر کرے گا لا الہ الا اللہ، پوری بھیڑ، پورا گروپ ہوتا ہے، وہ سب ساتھ میں ذکر کریں گے۔ یہ عبادت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایک تو دوسروں کو خلل ہوتا ہے، اور دوسرے جو آپ نے طریقہ ادائیگی اپنایا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، بالکل آپ ذکر کریں، لیکن جو ادائیگی طریقہ ہے کہ گروپ کی شکل میں سب کے ساتھ ایک ساتھ ملا کر کے آواز، یہ بھی ایک طریقہ بدعت کا ہے، یا کوئی عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اس کو آپ دین کا حصہ ثواب کی خاطر کرنا چاہیں، یہ بھی ایک بدعت کی قسم ہے۔ فرض کر لیں ایک آدمی کہتا ہے میں بدھ کا روزہ رکھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ خاص کر کے اس دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، یا کہیں جاتا ہے مزاروں کی زیارت کرنے کے لیے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں جانا ثواب کا کام ہے،
حالانکہ وہ ثواب کا کام نہیں ہے، کیونکہ شریعت اس سے مبرہ ہے۔ اور آپ بدھ کا دن خاص کر لیتے ہیں کہ یا جمعرات کا، ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں جمعرات بھی بڑا مبارک دن ہے، ٹھیک ہے، روزے کے لیے ہے، لیکن اور چیزوں کی انجام دہی کے لیے، عرس کے لیے، قبر کی زیارت کے لیے یہ دن آپ نے خاص کر لیا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر درست نہیں ہے تو گویا کہ بدعت ہو گئی۔ تو ہم کوئی وقت خاص کر لیں عبادت کے لیے جس پر کوئی دلیل نہ ہو تو یہ بھی بدعت میں شمار ہے۔ لیکن روزہ اگر ہم پیر کا رکھتے ہیں، سوموار کا یا جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعرات اور سوموار کو اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اعمال ان دونوں دنوں میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو مجھے پسند ہے کہ میں سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھوں اور میرا عمل اس حالت میں اٹھایا جائے کہ جب میں روزے سے رہوں۔ تو یہ جو بدعتیں ہمارے ہاں وجود پذیر ہیں، سب سے بڑی خرابی آئی کہ ہم نے سوچا کہ یہ کام اچھا ہے، نیت ہماری اچھی ہے بلا شبہ، لیکن نیت کے اچھا ہونے سے وہ عبادت درست نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہمیں بدعتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ جو دین خالص تھا، جو اس پر غبار آ گیا ہے، اس میں جو خرابی آ گئی ہے بدعت کے نام پر، دین کے نام پہ، اس سے ہمیں دور کرنا ہے، اس سے ہمیں نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت جو بدعتوں کے رسیہ ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، اور جو دین کا حصہ سمجھ کر کے اس بدعت کو انجام دے رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں توبہ کرنے کی توفیق دے، انہیں صحیح سمجھ دے، بدعت کو بدعت سمجھنے میں، سنت کو سنت سمجھنے میں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔